ہمارے دین میں ہمیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں بار بار ہمارے دشمن کا ذکر کرتے ہیں، اور ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جو طاقتیں دے رکھی ہیں ان میں سے ایک طاقت وہ ہے ناشکرہ بناتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کو یہی کہا ہے کہ میں اس کو ناشکرہ بناؤں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے اللہ کا نام لے کے۔ تیسری چیز جو وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے بعد وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ تو جس دن سے انسان شروع ہوا ہے اس دن سے وہ شروع ہوا ہے، اور وہ قیامت کے دن تک یہ حرکتیں تینوں کرتا رہے گا ہمارے ساتھ۔ جیسے جو ہماری زندگی میں جو پرابلمز چلتی ہیں وہ ان حرکتوں کی وجہ سے مینلی چلتی۔ جب کوئی آفیسر دفتر میں کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دفتر کے ہی انوائرمنٹ میں جو ہے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، کہ جاتا ہے اور 9 to 5 جاب کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری کل کائنات میں ہر روز ہو رہا ہے اور ریپیٹڈلی ہو رہا ہے، کہ ہر ایک ہی جیسی چیز ریپیٹڈلی کر رہا ہے اپنے انوائرمنٹ کے اندر۔ ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہے، اس دنیا کے اندر وہ انہی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اور انہی انٹریکشن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شائن آؤٹ کر جاتے ہیں، جو ہیں وہ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور زندگی ان کی چلتی رہتی ہے۔ تو ہر دنیا میں اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ ابلیس کے ساتھ سین یہ ہے کہ جب ہم اپنے دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور ہم جب کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم ہمارے لیے بالکل فریش ہوتا ہے، ہم پہلی دفعہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہو، لیکن شیطان نے وہ چیز بہت پہلے ایکسپیرینس کری ہوئی ہوتی ہے اور بہت پہلے سے کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ ایک بہت ایزی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک آفیسر دوسرے آفیسر سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی ایک ٹرانزیکشن کے اوپر، تو اس کے لیے وہ چیز ہوتی ہے جو اس دنیا کے اندر وہ کئی سالوں سے انڈرسٹینڈ کرتا آیا ہوا ہے، اور وہ آ کر کے اس جگہ کے اوپر اس کو صرف ایک چھوٹا سا ٹنگ کرنا ہوتا ہے اور سارا کام اس کا ہو جاتا ہے۔ وہاں ینگ ایج میں لے جائیں کہ جس وقت اللہ رب العالمین انسان کو اس مقام پر لاتے ہیں جہاں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آزادی دیتے، تو اس مقام پر جا کر کے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ابلیس کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ اس جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جا کر کسی بھی چیز کی شیلڈ نہیں ہوتی، تو جب آپ کے پاس کوئی شیلڈ نہیں ہوتی تو آپ کو جو شیلڈ دی گئی ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پیرنٹس کی شیلڈ میں ہوتے ہیں، اور پیرنٹس آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے بھی وہ اپنی ایبلٹی کے اپنے معاملات کے اندر اپنی ججمنٹ کے اندر آپ کی وہ پروٹیکشن کر سکتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی درجے میں ہوں، کہ ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی ججمنٹ میں وہ اپنی پروٹیکشن میں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ریسورسز ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک ججمنٹ میں ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس پروٹیکشن میں جو ہے گیپ آ جاتا ہے، اور ایک انسان کے ساتھ اس عمر میں جو ہے وہ پہلی چیز ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اپنی ایبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ آپ کو آزادی دے رکھی ہے کہ آپ اپنی زبان سے بول سکتے ہیں، آپ اس زبان کو استعمال کرنا بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ جب آپ اس مقام پر ہوں کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہاں پہ جو ہے شیطان آیا ہوا ہے اور آپ اس شیطان کو روک سکیں اپنی زبان سے، کیونکہ شیطان آپ کے سامنے انسان کی صورت میں ہی آئے گا، یہ سب سے بڑی ایبلٹی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو دے رکھی ہے، اور اسی لیے وہ دماغ میں جا کر کے انسان کے وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈال کر کے لوگوں سے وہ ایسے ایکشنز کرواتا ہے۔ وہ اپنے اندر بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان کے آنے پہ ایک بہت بریو سٹیپ اٹھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں ہم اپنی زبان بند کر لیتے، اور اگر اس وقت ہم اپنی زبان کھول لیں تو ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بیلنس میں چلتا ہے، اگر کوئی انسان خوف میں ہوگا تو دوسرا انسان بہادر ہو جائے گا، جو کمزور انسان ہے وہ بہادر ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے جو محبوب پیغمبر ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو یہی بولا ہے کہ ہر وقت اللہ کا نام لو۔ رسول اللہ نے ہر چیز پہ دعائیں لگا رکھی ہیں تاکہ امت کو اس چیز کی عادت پڑے کہ وہ ہر وقت اللہ کا نام لیں، تو رسول اللہ نے تو یہ عادت ڈالی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم شیطان سے حفاظت چاہتے ہو تو میرا نام لے لیا کرو۔ تو شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دے رکھی ہے تو ہم سے وہ ناشکری کرواتا ہے، وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قابلیت دے رکھی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر، وہ بہکانے کا کام کرتا ہے اور ہم سدھرنے کا کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو سدھارتے جاتے ہیں شیطان اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی پاورز کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی جو شروعات ہے وہ نماز سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں رہ کر کے نماز کی امپورٹنس سمجھ جائیں، اور شیطان جو ہے وہ انویزیبل ہے، جب وہ انویزیبل ہے تو اس کو ویزیبل کرنے کا طریقہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتوں میں ہی رکھا ہوا ہے جو ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ کی ہر سنت، ہر نفل، ہر واجب، ہر نماز جو رسول اللہ ادا کرتے تھے اس کو پورا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی چیز ہے جو آپ کو ان تکلیفوں سے باہر رکھے گی جن تکلیفوں میں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل پرابلمز ہوں، چاہے وہ ایموشنل پرابلمز ہوں، چاہے وہ فیملی کے پرابلمز ہوں۔ یہ وہی پرابلمز ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے گرد خود کریٹ کیے ہوئے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے دین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ نہیں لگاتے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کوئی
किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी इतना ही बुरा हो, इस दुनिया के अंदर ही वो बुरा हो। अगर वो बुरा आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये बुरा मुझसे हो गया है, तो आप फौरन जो है उसकी ज़कात और खैरात निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ज़कात और खैरात जो है ये इंसान के गुनाहों को धोते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बताया है कि इंसान रोजाना गलती करता है, कभी किसी का दिल दुखा देता है, कभी किसी से झूठ बोल देता है, और बहुत सारी चीजें जो एक सोसाइटी में चलती हैं और जो इंसान की फितरत में है जो चलती हैं हमारे साथ, तो ये इसी तरीके से चलती है और इनका खात्मा आहिस्ता आहिस्ता ही होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो शैतान का एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में हमसे बहुत ज्यादा है, वो हमसे बहुत ज्यादा जानता है, उसका इल्म हमसे ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा तकवा दिया है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार बात करते हैं कि अपने तकवे को जगाओ, अपने कॉन्शियस को जगाओ, हर चीज को देखो और समझो कि तुम्हारे हो क्या रहा है। जब तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी इक्वल बुरा ही होगा, जब तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। नाशुक्री करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी जो है वो अच्छी नहीं गुजरती। आप देख लें अपने अराउंड सोसाइटी के अंदर, अब तो इतना कॉमन हो गई है ये बातें कि पूरी सोसाइटी में पता चल जाता है कि ये नाशुक्री करता था तो देखो इसके साथ ये हो। तो ये तो सोसाइटी में होती है बातें, कॉमन बातें, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कि हमें अपनी जबानों पर कंट्रोल रखना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हो, जो कि हर लफ्ज अगर हम ऐसा निकालते हैं जो कि नेगेटिव है, उसका नेगेटिव रिएक्शन हमारे ऊपर ही होता है। जैसे ही कोई पॉजिटिव वर्ड निकलता है तो उस पॉजिटिव वर्ड का रिएक्शन भी हमारे ऊपर ही होता है। तो आपको खुद सोचना है कि आपको नेगेटिव चाहिए कि आपको पॉजिटिव चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हाथ में दिया है। इसीलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को ज्यादा से ज्यादा करो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जिक्र में रहो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस वसवसाओं से, उन झूठों से बचाए। और जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जिंदगी में चेंज आता है, आप देखते हैं आपके बच्चों में चेंज आता है। ये सब चीजें नेचुरल है।